بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، آپ کو اردو کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے دونوں اسباق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا اور اپنی کاپی کے اوپر لکھ بھی لیا ہوگا۔ آج ہم اپنا تیسرا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ہاں جی، تیسرا سبق ہے جس کا آپ کا نام ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ کنجی کا مطلب ہوتا ہے چابی ہے، ٹھیک ہے۔ محنت کے معنی کوشش کرنا، توجہ، لگن اور شوق سے کام کرنا۔ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ توجہ، لگن اور شوق سے کام نہیں کریں گے، ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے محنت کی۔ جب تک آپ محنت کر رہے ہیں تب تک آپ ان تینوں چیزوں پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ تینوں چیزوں پر عمل نہیں کر رہا، وہ محنت نہیں کر رہا، آگے دیکھیں، لیکن ہر شخص محنت نہیں کرتا۔ کچھ لوگ سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں اور کچھ بالکل ہی کام چور ہوتے ہیں۔ جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں وہ اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ کام چور کا مطلب ہوتا ہے کام سے جی چھڑانے والے، کوئی کام کا کہہ دیں تو فوراً سے وہ کام کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو محنت کرتے ہیں وہی جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزدور اور کسان جسمانی محنت کرتے ہیں جبکہ اساتذہ، وکیل ذہنی محنت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو محنت کی دو اقسام پتہ چلی۔ ایک محنت کی قسم ہے ذہنی محنت اور ایک جو ہے وہ جسمانی محنت۔ آگے دیا ہوا ہے محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت سے کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ترغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا، بتانا، اور فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، یعنی کہ اگر انسان محنت کرے گا تو ہی جو ہے وہ کامیابی ملے گی اسے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت کی جائے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محنت اور کامیابی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلا نا کہ جو محنت کر رہا ہے وہی کامیاب ہوگا، جو محنت نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر بیٹھ کر یا وہ کہتے ہیں کہ سکون کر کے تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی نا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہر جگہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں محنت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ گویا زندگی ایک سفر ہے اور مسلسل چلتے رہنے والے ہی منزل پر پہنچیں، یعنی کہ جو اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کام کرنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں محنت کی۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جو ہے وہ وہاں پر کام کیا۔ مزدوروں کی طرح تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کام کرتے تھے۔ یہ نہیں بتانے کے لیے کہ میں کام کر سکتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ کام کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، آگے ہم جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ دیگر صحابہ کرام بھی محنت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے ہر ایک کو یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کر کھایا جائے، نہیں، محنت کر کے کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زریں، یعنی کہ حفاظتی لباس، زریں کہتے ہیں جو جنگ میں لباس لوہے کا پہنتے ہیں نا، اسے زرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ بہت سخت تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کان میں کام کرتا ہوں۔ کان کا مطلب یعنی کہ وہ جو پہاڑ ہیں جن کی کھدائی وغیرہ کرتے ہیں اس میں سے کسی میں سے کوئلہ نکلتا ہے، کسی میں سے نمک نکلتا ہے، ایسی چیزیں نکلتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں کان میں کام کرتا ہوں اور سارا دن پھاوڑا چلاتا ہوں، یعنی کہ بیلچا چلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محنت کا کام کرتا ہوں نا، اٹھا کر چیزیں جو ہیں وہ ڈالنا، اٹھانا، کرنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہاتھوں پر سیاہ گڑھے پڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، یعنی کہ چوما، پیار کیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا محنت کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے اچھے لگے کہ وہ محنت سے اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اپنی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے کامیاب تاجر تھی۔ وہ قریش مکہ کی بہت بڑی تاجر تھی، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا سامان نے تجارت دوسرے ملکوں، خاص طور پر ملک شام جاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ان کا جو مال تجارت تھا وہ شام ہی لے کر گئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ محنت اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے عرب کی سب سے دولت مند خاتون تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی محنت اور تجارت اور سپہ گری کے نام پیدا کیا۔ سپہ گری کا مطلب ہے یعنی کہ سپہ سالاری کرتے تھے، وہ فوج میں تھے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنا انہوں نے نام پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی عرب کے بڑے تاجر تھے اور سخی تھے۔ غنی کیوں کہلاتا ہے؟ یعنی کہ وہ سخی تھے، بہت اپنا جو مال ہوتا تھا نا وہ دے دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے علم اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی مختلف کام کرتے اور عملی زندگی میں محنت کرتے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ صفحہ نمبر 18 کے اوپر آپ کا ختم ہوا۔ آگے پاکستان کے قیام بھی ایک عظیم جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس طویل جدوجہد میں کئی رہنماؤں نے حصہ لیا، یعنی کہ پاکستان کا قیام یعنی پاکستان کا بننا۔ پاکستان کا بنا تھا 14 اگست 1947 کو، ٹھیک ہے۔ پاکستان بھی وہی بات، گھر بیٹھ کر تو نہیں بنانا، محنت کی گئی پاکستان کو بنانے کے لیے، تو یہ محنت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک الگ ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ ایک عظیم جدوجہد کا ثمر، پھل۔ اس طویل جدوجہد میں کئی رہنماؤں نے حصہ لیا، ان میں سر سید احمد خان کا نام اہم ہے۔ سر سید احمد خان بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف شعور دلایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ورنہ مسلمان کہتے تھے یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، ہم نے وہ تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ لیکن سر سید احمد خان تھے جو برصغیر میں تعلیم کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے عام کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی۔ اگین وہی ترغیب کا مطلب ہے تلقین کی، ان کو بتایا، ان کو کہا کہ آپ یہ دلائیں۔ علی گڑھ میں تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جس سے فارغ ہونے والے طلباء نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے وہ پہلے تعلیمی ادارہ بنایا، وہاں سے نکلنے والے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے پاکستان کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ علامہ محمد اقبال اپنی شاعری کے ذریعے عمل پہم یعنی کہ مسلسل محنت، علامہ اقبال کہ اگر آپ شاعری پڑھیں تو انہوں نے بار 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 یہی ذکر کیا کہ مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے، مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محنت ہے تو سب کچھ ہے، محنت ہے تو کامیابی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کر کے منزل کا تعین کیا، ٹھیک ہے، ان کو منزل بتائی کہ آپ کا جو ہے وہ الگ وطن بنانا جو ہے مقصد ہے، تعین کا مطلب مقصد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس حصول کے لیے دن رات کام کیا، حصول یعنی حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا پاکستان کے بعد مسلسل محنت اور جدوجہد کا نیا سفر شروع ہوا جس میں قائد اعظم نے کام اور بس کام کا درس دیا۔ اپنی نئی مملکت میں پوری قوم نے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ پاکستان بننے کے بارے میں بتایا گیا۔ اب پاکستان میں کس کے بارے میں بتایا گیا، اہم کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دن رات محنت کر کے اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ ایٹمی طاقت جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ پاکستان اسلامی دنیا میں پہلا ملک ہے جو ہے ایٹمی طاقت جو ہے بنا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت محفوظ ہو گئی، سالمیت سلامتی، پاکستان محفوظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اپنے اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ قلعہ محفوظ کا مطلب، قلعہ کا مطلب ایک محفوظ جگہ، ٹھیک ہے۔ بحیثیت طالب علم ہمارا فرض ہے کہ ہم محنت کریں اور خوب دل لگا کر پڑھیں، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کھیل کے وقت کھیلیں اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں، یعنی دونوں کام کرنے چاہیے، ہمیں کھیل بھی کھیلنے چاہیے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا، ہم کھیل ہی رہے تھے نا، لیکن اب ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری پڑھائی کا وقت، کیونکہ بہت جو ہے وہ ہمیں اپنا وقت جو ہے ضائع کر لیا ہے۔ اساتذہ کی باتوں کو توجہ سے سنیں، ان پر عمل کریں اور اپنی روزمرہ کاموں میں والدین کا ہاتھ بٹائیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب ہے ان کی مدد کریں، پڑھائی میں کسی قسم کی سستی نہ کریں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محنت کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، جو وہی کامیابی حاصل کرنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ پوشیدہ کا مطلب ہے چھپا ہوا، یہ ایک چھپا ہوا راز ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہاں جی بیٹا، صفحہ نمبر 20 پر یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں، اس کو ہم نے کاپی کے اوپر کرنا ہے، جیسے پچھلے دونوں اسباق کے کیے تھے۔ وہ کیسے کرنے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔
باقی اسباق کی طرح ہم نے ایسے لکھنا ہے کہ آپ کی تاریخ، گھر کا کام اور دن. ٹھیک ہے. سبق نمبر 3 محنت کامیابی کی کنجی ہے. جو آپ کا سبق کا عنوان ہوگا اس کو بڑے الفاظ میں لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب آپ کاپی پر کام کر رہے ہوں تو آپ کو خود پتہ چلے کہ یہاں سے اگلا سبق شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. مشقی سوالات اس کے ہیں کہ آپ کے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دل لگا کر کام کرنا چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے، کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے نظم و ضبط اور لگن اور سوچ سمجھ سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیسے جو حصہ لیا؟ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ کو کیوں بوسہ دیا؟ یہ وہی واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بوسہ دیا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ بے حد سخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کان میں کام کرتا ہوں اور سارا دن پھاوڑا چلاتا ہوں، اس لیے ہاتھوں پر سیاہ گھڑے پڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا مکمل ہو گیا. اگلا، سر سید احمد خان کا اصلی کارنامہ کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی، علی گڑھ میں تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جس سے فارغ ہونے والے طلباء نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کس چیز کا درس دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کام، کام اور بس کام کا درس دیا. ٹھیک ہے. اگلا آپ کی بک پر، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہم دیکھیں آپ کا جو ہے وہ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اقوال کو غور سے پڑھیں. یہ ہم اپنی کلاس میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے اقوال ہیں، ان کو دھیان سے پڑھ لیے گا. اگلا جو ہے وہ آپ کا یہ سوال ہے، سوال نمبر 4 محنت کی عظمت پر مختصر مضمون لکھیے. یہ میں آپ کو بعد میں یا تو ویڈیو کی شکل میں یا پھر میں آپ کو کلاس میں مضمون جو ہے وہ دوں گی تو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا جو ہے وہ آپ کا ہے جملے جو ہیں آپ نے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اسی طرح سے اپنی کاپی کے اوپر جملے بنانے ہیں جیسے پہلے بنائے تھے. ٹھیک. کامیابی کا دار و مدار محنت پر ہے. اگلا سالمیت، ہمیں ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے. عمل پہم، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے عمل پہم کا درس دیا. تعین، کچھوے اور خرگوش نے اپنی منزل کا تعین کیا. پوشیدہ محنت میں ہی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ کی بک کا صفحہ نمبر 21 پہ آئیں تو یہاں پر آپ کے جو ہیں وہ کچھ درست جواب پر نشان لگانا ہے جیسے MCQs کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کام چور کا مطلب ہے کام کو چرانا، چور کو پکڑنا، سستی دکھانا، کام بگاڑنا. ٹھیک ہے. سستی دکھانا. اگلا، زنے بنانے والے نبی کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. کامیابی کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ محنت میں. ٹھیک ہے. کام، کام اور بس کام کس نے درس دیا؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے. علی گڑھ میں تعلیمی ادارے کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کروانا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو ہے وہ آپ کا یہ میچ دی کالم ہے، اس کو آپ اسی طرح سے اپنی بک کے اوپر یہ دونوں سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی مکمل کرنے ہیں. جی بچوں، صفحہ نمبر 22 کے اوپر اگر ہم آئیں تو یہ آپ کا حصہ گرامر موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا پہلے کلمہ اور محمل. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اگلے سبق میں پڑھا تھا کلمے کی اقسام، اسم، فعل اور حرف. اب جو ہے یہ اسم کی اقسام ہے. ٹھیک ہے. اسم کی 3 اقسام، وہ بھی بناوٹ کے لحاظ سے. ٹھیک. اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. ٹھیک ہے. یہ آپ کی کتاب کے اوپر موجود ہے. آپ نے اسی طرح سے یہ والا اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھنا ہے. یہ دیکھیں بچوں، جس طرح سے میں نے اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق کو اپنی کاپی کے اوپر لکھا ہے، آپ نے بھی اسی طرح سے اپنی کاپی کے اوپر یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 22 میں سوال نمبر 8 جو ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ آپ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق کی 5 مثالیں لکھیں. ٹھیک ہے. یہ مثالیں ہم نے کاپی کے اوپر لکھنی ہیں. یہ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق،
یہ 5 مثالیں میں نے کاپی کے اوپر لکھ دی ہیں، آپ نے اسی طرح سے اپنی کاپی کے اوپر یہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آپ کا سبق جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم اپنی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔